کہا جاتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت مثلا باغ فدق وغیرہ آپ کی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ملنا چاہیے تھی، مگر چونکہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر نے قبضہ کر لیا، جبکہ حضرت سیدہ فاطمہ ان کے دربار میں حاضر ہوئیں تو انہوں نے انہیں باغ فدق دینے سے انکار کر دیا اور نعوذ باللہ من ذالک اپنے دربار سے بھی نکال دیا۔ تو اس بات کی حقیقت کیا ہے، باغ فدق کی حقیقت کیا ہے، اس کا جواب باثواب عطا فرمائیں۔ تو جی محترم دیکھیے، مسئلہ باغ فدق کو سمجھنے سے پہلے بنیادی طور پر یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ وہ زمینیں اور اراضی کے حصے اور قطعے اور ٹکڑے جو مسلمانوں کو کفار سے جنگ کیے بغیر، حملہ کیے بغیر حاصل ہوئے، یعنی کفار نے بغیر جنگ کیے مسلمانوں کے حوالے کر دی تھیں، ان زمینوں میں ایک زمین باغ فدق بھی تھی جو مدینہ منورہ سے چند میل کے فاصلے پر تھی۔ اس باغ فدق کی آمدنی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حاجات میں اور خاندان کی ضروریات کے لیے اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ اسی طرح کچھ زمینیں خیبر سے بھی تھیں جن کی آمدنی کا 5واں حصہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا کرتا تھا۔ باغ فدق کی زمینیں ہوں یا خیبر کی کچھ زمینیں ہوں، یہ جن امور میں ان کی آمدنی استعمال ہوتی تھی ان کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ نمبر 1، باغ فدق اور خیبر کی کچھ زمینوں سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات مبارک پر، اپنے اہل و عیال پر، ازواج مطہرات پر اور تمام بنو ہاشم پر آمدنی کا کچھ حصہ خرچ فرماتے تھے۔ نمبر 2، مہمان وغیرہ آتے تو ان پر بھی اسی آمدنی سے خرچ کیا جاتا تھا۔ نمبر 3، بادشاہوں کے سفیر وغیرہ آتے تو ان کی خاطر مدارات اور مہمان نوازی بھی اسی آمدنی سے ہوتی تھی۔ نمبر 4، حاجت مندوں اور غریبوں مسافروں کی امداد بھی اسی آمدنی سے فرمایا کرتے تھے۔ نمبر 5، جہاد کے لیے اسلحہ خریدنا ہوتا، جنگی حربی ساز و سامان کی ضرورت ہوتی، تو ایسی صورت میں باغ فدق اور خیبر کی زمینوں سے جو آمدنی آتی تھی اس کے ذریعے یہ اسلحہ وغیرہ، جنگی ساز و سامان وغیرہ خریدا جاتا تھا۔ نمبر 6، اسی باغ فدق کی آمدنی سے مجاہدین کی خاطر مدارات اور ان کی امداد وغیرہ کی جاتی تھی۔ مجاہدین کے لیے تلواریں، گھوڑے، اونٹ وغیرہ بھی خریدے جاتے تھے اور مجاہدین میں بانٹ دیے جاتے تھے۔ نمبر 7، اصحاب صفہ جو طلباء علم دین کے لیے حاضر ہوتے تھے ان کی خبر گیری، ان کے مصارف، ان کے اخراجات بھی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسی آمدنی سے فرمایا کرتے تھے جو آمدنی باغ فدق کی تھی۔ یعنی باغ فدق کی آمدنی سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صفہ کے مصارف اور اخراجات بھی پورے فرمایا کرتے تھے۔ اس پوری وضاحت سے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ اس باغ فدق کی آمدنی سے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاص مدات میں خرچ فرماتے تھے، اور آپ نے اس باغ فدق کو اپنی ملکیت قرار نہیں دیا تھا بلکہ یہ اسلام کے لیے وقف تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ مقرر ہوئے، جانشین مقرر ہوئے، تو انہوں نے باغ فدق کی آمدنی کو انہی مدات میں خرچ کیا جن مدات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں خرچ فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر باغ فدق کی پیداوار لیتے، جتنا اہل بیت کا خرچ ہوتا وہ ان کے پاس بھیج دیتے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن لوگوں کے وظیفے مقرر فرما رکھے تھے حضرت ابوبکر صدیق باقاعدہ سے ان کے وظیفے ان کے پاس بھیج دیتے۔ خلفائے اربعہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم سب نے باغ فدق کی آمدنی کو انہی مدات میں خرچ فرمایا اور صرف فرمایا جس طرح حضور کیا کرتے تھے۔ پھر حضرت معاویہ کے دور حکومت میں مروان نے اپنی جاگیر بنا لیا تھا اور ان کی اولاد کے پاس رہا، یعنی ان کی اولادوں نے قبضہ کر لیا۔ پھر حضرت عمر ثانی، حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر خلافت سنبھالی تو ان زمینوں کو اپنی اصلی حالت پہ لوٹا دیا جس طرح خلفائے اربعہ کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز بھی باغ فدق اور خیبر کی زمینوں کی آمدنی کے بارے میں اسی طرح طریقہ اختیار فرمایا کرتے تھے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خرچ کیا اور خلفائے اربعہ نے، خلفائے راشدین نے خرچ کیا۔ باغ فدق کے معاملے میں یہ تفصیل شیعہ سنی دونوں حضرات کو تسلیم بھی ہے اور دونوں حضرات کی کتابوں میں ملتی ہے۔ تو فدق کسی کی ملکیت میں نہ تھا۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
جس طرح کرتے رہے خلفائے اربعہ بھی اسی طرح اس کی آمدنی کو خرچ کرتے تھے، یعنی وہی کچھ کرتے رہے جو کچھ حضور کرتے رہے۔ نہج البلاغہ فارسی میں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ فدق کی آمدنی سے اہل بیت کا خرچہ ان کی ضرورت کے مطابق دیا کرتے تھے۔ علماء شیعہ کو بھی اس بات کا اعتراف ہے کہ صدیق اکبر نے باغ فدق میں وہی عمل کیا جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے۔ آپ نے باغ فدق میں کوئی خیانت نہیں کی اور نہ ہی اسے غصب کیا۔ اور دوسرا یہ کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ناراض ہوئیں۔ اگر آپ ناراض ہوتی تو ان کی خدمات کو قبول نہ فرماتی، جبکہ آپ باغ فدق کی آمدنی کا حصہ آپ کے پاس بھی بھیجتے تھے۔ آدمی جس طرح واقعی کسی پر ناراض ہوتا ہے تو اس کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتا، چاہے جائے کہ گھر کے اخراجات وصول کر لے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو بھی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آمدنی وغیرہ دی جاتی تھی باغ فدق اور خیبر کی کچھ زمینوں سے، آپ اسے وصول فرماتی اور اسے لے لیتی اور گھر کے اخراجات چلاتی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ناراض نہیں تھی بلکہ راضی تھیں۔ جب حضرت ابوبکر نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک سنائی حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو کہ انبیاء کا مال میراث نہیں ہوتا، جو مال وہ چھوڑیں وہ امت کے لیے صدقہ ہوتا ہے، وہ اسلام کے لیے وقف ہوتا ہے، کہ انبیاء کرام کسی کو مال کا وارث نہیں بناتے، جیسا کہ بخاری مسلم کی روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نورث ما ترکنہ صدقۃ، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم جماعت انبیاء کسی کو اپنا وارث نہیں بناتے، ہم جو کچھ چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ حضور کے وصال مبارک کے بعد ازواج مطہرات نے چاہا کہ حضرت عثمان غنی کے ذریعے حضور کے مال سے اپنا حصہ تقسیم کروا لیں، تو حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ قد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نورث ما ترکنا صدقۃ الیسا، کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم کسی کو اپنے مال کا وارث نہیں بناتے، جو کچھ ہم چھوڑ جاتے ہیں وہ امت کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ لہٰذا اہل تشیع حضرات کی معتبر کتاب اصول کافی باب العلم والمتعلم میں بھی اسی طرح کی روایت موجود ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء دین انبیاء کے وارث ہیں، اس لیے انبیاء کرام کسی شخص کو درہم و دینار مال و جائیداد کا وارث نہیں بناتے۔ امام جعفر صادق اہل تشیع کے نزدیک معصوم امام ہیں، اہل سنت کے نزدیک محفوظ ہیں، ان سے بھی یہ بات ثابت ہوئی کہ انبیاء کرام کی میراث صرف علم شریعت علم دین ہے، وہ درہم و دینار اور مال و اسباب کا کسی کو وارث نہیں بناتے۔ اسی طرح احکامات و روایات سامنے آنے کے بعد حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے پھر کبھی کوئی پیغام بھی نہ بھیجا اور تا حیات مطالبہ بھی نہ فرمایا، کیونکہ اب صحیح احکامات اور روایات اور احادیث ان کی حقیقت جب سامنے آئی تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے حضور کے وصال کے بعد باغ فدق مانگا تھا۔ جب پوری تحقیق ہو گئی، حضرت ابوبکر صدیق نے حدیث پاک سنا دی، تو آپ کو جب واقعہ کی حقیقت معلوم ہو گئی تو پھر کبھی بھی مطالبہ نہیں کیا، پوری زندگی آپ خاموش ہو گئیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ راضی بھی تھیں اور مسئلہ کی حقیقت کو بھی سمجھ چکی تھیں، لہذا باغ فدق کسی نے غصب نہیں کیا، نہ ہی یہ حضور کی ملکیت تھا، نہ وراثت تھا، یہ اسلام کے لیے وقف تھا۔ اس کی کچھ آمدنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس طرح اپنی حیات میں اپنی ذات پر، ازواج مطہرات پر، اہل بیت پر خرچ فرماتے، بنو ہاشم پر خرچ فرماتے، مہمانوں کی مہمان نوازی کے لیے خرچ فرماتے، مجاہدین کے لیے خرچ فرماتے، اسی طرح حضور جو ہے اصحاب صفہ کے طلباء پر خرچ فرماتے، خلفائے اربعہ بھی اسی طرح کرتے رہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز بھی اسی طرح کرتے رہے۔ کچھ عرصہ کے لیے مروان اور اس کی اولاد نے قبضہ کر لیا تھا، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس قبضہ کو چھڑوانے کے بعد اسی طریقے پر اسے چلایا جس طریقے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چلایا، اور جس طرح خلفائے راشدین اس کی آمدنی کو خرچ کرتے